اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہا اما بعد۔ آج 10ویں رجب ہے، ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے۔ آپ 10 رجب سن 195 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور بڑی دقتیں برداشت کی، اور سب سے کم سن امام ہمارے، یعنی آپ 29 ذی-القعدہ سن 220 ہجری 195 میں اس دنیا میں آئے اور 220 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اکثر جو زمانہ آپ کا گزرا ہے وہ قید و بندی میں گزرا، اور آپ ظاہر ہے کہ 25 سال کتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے امام نے وہ کارنامے انجام دیے اس دور میں کہ علمی سطح کے لیے امتحانات بھی ہوتے تھے، اور مامون رشید بار بار امتحانات کرواتا تھا، لیکن یہ کہ امام ہمارے کامیاب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ علم لدنی کے مالک ہوتے تھے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے پڑھ لکھ کے ائمہ ہمارے آتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ عہدہ ان کو یہاں ملتا ہے، یہ امام بن کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ فقط یہ کہ صرف احترام میں اعلان نہیں کرتے، جب پہلا امام جو موجود ہوتا ہے، جب اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ اعلان ہو جاتا ہے۔ تو مگر یہ کہ وہ امام بن کے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بہت کم سنی میں آپ امام ہو گئے، اور کم سنی میں اس دنیا سے آپ رخصت بھی ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جو تقوی کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ ہر امام کے پاس تقوی، لیکن یہ کہ آپ کا تقوی بہت مشہور تھا، لہٰذا آپ کا ایک لقب ہی تقی ہو گیا۔ لہٰذا ہم لوگ جب بھی پکارتے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام ہی پکارتے ہیں۔ اور آپ کی کو اذیت یعنی اس قدر ملی ہے کہ ام الفضل سے مامون رشید نے شادی کر دی تھی اپنی بیٹی سے۔ اس نے جو اذیتیں پہنچائی ہیں وہ آشکار ہے، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دین کی خدمت کرتے رہے، اذیتیں ہوتی نہیں، لیکن دین کو پروان چڑھاتے رہے۔ ہمارے یہ 10ویں امام، ظاہر ہے کہ زمانہ آپ نے سنائی کہ کم سنی میں اس دنیا سے 25 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے، 25 سال کی میں اس دنیا سے آپ چلے گئے، لیکن آپ کے کارنامے، آپ کی عظمت، اور دنیا والے اس 25 سال میں ہی اتنا لوگ آپ کو چاہتے تھے، آپ کو مانتے تھے، اسی وجہ سے آپ سے اس قدر حسد کیا گیا۔ اور جتنے بھی یہ جو سادات ہیں، سادات رضویہ، اگر میں نے جو اپنی تحقیق ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادات رضویہ بھی اصل میں سادات تقویہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں صرف امام محمد تقی علیہ السلام تھے، زیادہ تر جو معتبر بات ہے۔ تو اب ان کی اولاد میں بہت سے ہوئے، جیسے اس میں موسیٰ مبرقہ۔ تو موسیٰ مبرقہ جو ہے وہ جن کی قبر کا روضہ قم میں ہے، محلہ چہل اختران میں ہے، وہاں پر ان کی قبر موجود ہے، موسیٰ مبرقہ کی۔ آپ انتہائی خوبصورت تھے، آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلا کرتے تھے۔ تو ان کی جو اولاد ہوئی، تو ان کی اولاد نے اپنے باپ سے اپنے کو نسبت نہ دیتے ہوئے اپنے دادا سے نسبت دی، اور وہ رضوی کہلائے۔ یعنی جتنے بھی تقوی ہیں وہ بھی سب اصل میں رضوی جتنے ہیں وہ سب تقوی ہی ہیں، اور یہ رضوی سادات کا سلسلہ ہے کہ موسیٰ مبرقہ ان کے
جد اعلیٰ ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا 8ویں امام کی نسل آج جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں سادات میں شاید رضوی ہی سب سے زیادہ ہیں، تو وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، ان کا احسان ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ سعادت حاصل کر سکیں، ہم پوری دنیا کے مومنین مومنات خاص طور سے حاملان ولایات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو بھی تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں، اور پروردگار ہمیں عیدی کے طور پر جو ان ولادتوں میں چاہیے ہے وہ توفیق الہی چاہیے کہ بس تو اپنی توفیق ہمیں عطا کرتا رہے تاکہ ہم دین کی خدمت عطا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔